بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات کوئی سن 2010 کی ہے، جب میں 9 کلاس کی طالب علم تھی۔ اس وقت ایک مڈل کلاس لوگوں کے پاس بٹن والے موبائل ہوا کرتے تھے۔ ان دنوں موبائلز کا ٹریڈ بڑے ہی عروج پر تھا، اور مڈل فیملی والے یہ بٹنوں والا موبائل بھی بچوں کی پہنچ سے دور رکھتے تھے کہ کہیں یہ خراب نہ کر دیں۔ ہمارے پاس بھی ایک موبائل تھا بٹنوں والا۔ وہ موبائل آپی کا تھا، کیونکہ آپی جاب کرتی تھی تو ان کو موبائل رکھنا پڑتا تھا۔ آپی اسٹیٹ لائف میں کام کرتی تھی۔ والد صاحب کی وفات پا جانے کے بعد آپی ہی سب سے بڑی تھی، جنہوں نے ابھی میٹرک ہی پاس کیا تھا، اور اس حادثے کے بعد انہیں جاب کرنا پڑ گئی، اور وہ گھر میں اکیلی کماتی تھی۔ ان کی جاب بھی ایسی تھی کہ ان کو لوگ کالز کرتے۔ ہمیں آپی کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ آپی ہر وقت موبائل پر ہی لگی رہتی ہیں۔ آپی کے موبائل پر ہر وقت میسج پیکٹ ہوتا تھا، تو ہم نے بھی اسکول میں جا کر اپنی دوستوں کو آپی کا نمبر دے دیا کہ چلو ہم میسج پر ہی بات کریں گے۔ نمبر دینے کا مقصد یہ تھا کہ چلو ایسی بہانے آپی سے موبائل مل جائے گا، جو کہ ہمیں مل بھی جاتا تھا۔ خیر، وقت گزرتا گیا۔ ایک دن میں آپی کے نمبر سے اپنی دوست کو میسج کر رہی تھی، ایک کال آ گئی۔ چونکہ آپی نے ہمیں کال اٹھانے سے منع کیا تھا، اس لیے میں نے کال نہیں اٹھائی، پر وہ کال مسلسل آئے جا رہی تھی۔ میں نے سوچا آپی کے آفس سے ہوگی، چلو اٹھا لیتی ہوں۔ میں نے کال اٹھائی، دوسری طرف سے ایک آدمی کی آواز آئی، ہیلو۔ میں آواز سن کر بہت ہی ڈر گئی کہ اب کیا ہوگا۔ پھر بھی بہت ساری ہمت کرنے کے بعد میں نے السلام علیکم کہنے کی حامی بھری۔ دوسری طرف سے مسلسل ہیلو ہیلو بولو بھائی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے بہت ہی ہمت کی، پر میری آواز ڈر کی وجہ سے ایسی تھی جیسے کسی نے میرے سر پر پستول رکھا ہو۔ خیر، میں نے دبی ہوئی آواز سے ہیلو کیا۔ دوسری طرف سے کیا کہا، ہیلو۔ میں نے پھر سے اپنی طرف سے زور لگا کر اونچی آواز میں ہیلو بولنے کی کوشش کی، پر پھر ڈر سے میری آواز دب گئی۔ پر اب کی بار اسے میرا ہیلو سن گیا۔ میری دبی ہوئی آواز سن کر وہ بہت ہنسنے لگ گیا۔ میں حیرانی کے ساتھ غصے میں بھی آئی اور کہا، کیا مسئلہ ہے؟ آگے سے آواز آئی، سوری، مجھے لگتا ہے میں نے غلط نمبر پر کال کر لی ہے۔ میں نے یہ سن کر فوراً کال بند کر دی اور 2-3 دن بار اپنی آنکھوں کو چپکایا تاکہ خود کو ریلیکس کر سکوں۔ ابھی میں نے ایسا کیا ہی تھا کہ دوبارہ سے اس کی کال آ گئی۔ میں اب اس کی کال کاٹی جا رہی تھی اور وہ کالز پر کالز۔ میں نے اسے میسج کیا، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ آگے سے جواب آیا، آپ کی آواز بہت اچھی ہے، بس یہی کہنا تھا۔ میں نے کہا، اوکے، اب میسج نہ کرنا۔ جواب آیا، میں نے کسی کو کام سے کال کی تھی، آپ کی آواز بہت اچھی لگی، اگر آپ کو مناسب لگا ہو تو آپ مجھے روز ایسے ہی سلام کر دیا کریں جیسے آج کیا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو کالز آنے لگ گئیں۔ میں نے موبائل بند کر دیا۔ 2-3 دن بعد دوبارہ سے اس کی کال آئی۔ میں نے کہا، کیا بیماری ہے؟ اب کی بار پھر غلطی سے نمبر لگ گیا کیا؟ اور اب کیا مسئلہ ہے؟ جواب آیا، آپ کی آواز۔ میں نے کہا، کچھ شرم کرو، ڈوب مرو، تم لوگ ہو بہت بےغیرت ہو، کال کی۔ پتہ چلا لڑکی ہے تو ساتھ ہی شروع ہو گئے ہو اب۔ اس نے میری بات سنی اور میسج پر اپنا نام، گھر کا پتہ، اپنا علاقہ سب بھیج دیا اور کہا، آپ یہاں سے میرا پتہ کرو کہ میں کون ہوں اور کیسا ہوں، کیونکہ میں یہاں رہتا ہوں اور یہ میرا ایڈریس ہے۔ اور قسمت سے وہ تھا بھی ہمارے پاس ہی ایریے کا۔ میں نے کہا، تو میں اس کا کیا کروں؟ میں نے کہا، کیا مسئلہ ہے؟ خیر، ہماری بہت بحث ہوئی اور وہ اس بات پر جیت گیا کہ ہفتے میں 2 بار بس سلام دعا کیا کریں گے، اور وہ اپنی اس بات پر پکا بھی رہا۔ میں آپ ہی سے چھپ کر ہفتے میں ایسے کوئی 1 یا 2 بار سلام کہہ کر کال بند کر دیتی۔ وہ بھی کوئی عزت دار گھر کا لڑکا تھا، اس نے بھی تنگ نہیں کیا۔ ایسے ہی 1 ماہ گزر گیا، پھر دوسرا ماہ۔ اب سلام کے علاوہ اور بھی تھوڑی سی باتیں ہونے لگی جاتی، اور یہ سلسلہ 7 سال تک چلا۔ ان 7 سالوں میں ہمیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ شدت کی محبت ہو گئی تھی، اور یہ محبت پاکیزہ تھی۔ اس لڑکے کا نام زاہد تھا۔ زاہد نے ان 7 سالوں میں مجھے کبھی بھی اپنی جنسی طاقت کا نشانہ نہیں بنایا، اور نہ ہی کبھی اس نے ایسا سوچا تھا۔ وہ مجھے ہر طرح سے گائیڈ کرتا تھا، اس نے کبھی میرے بارے میں غلط نہیں سوچا۔ اور زاہد مجھے کہتا تھا کہ تم فیس بک بناؤ، کیونکہ میں پاکستان صرف چھٹی پر آیا ہوں، مجھے واپس جانا ہے۔ میں نے کہا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مجھے بتاتا تھا اور مجھے سمجھ نہیں لگتی تھی، کیونکہ مجھے فیس بک کا پتہ نہیں تھا۔ پھر میں نے آپی سے فیس بک کا پوچھا تو آپی نے مجھے تب فیس بک کی ایپ دیکھا جو ان کے موبائل میں تھی۔ میں نے یہ سب زاہد کو بتایا تو اس نے مجھے سٹیپ بائی سٹیپ بتایا۔ اس وقت
میری تو ایک آئی ڈی بھی نہیں تھی۔ پھر زاہد نے مجھے سکھانے کے لیے مجھ سے اپنی آئی ڈی لاگ ان کروائی جو وہ استعمال کرتا تھا۔ وہ ساری رات میں نے اس کی آئی ڈی دیکھی، اس میں کوئی بھی عورت یا لڑکی نہیں تھی، سب اس کے دوست یا اس کے ساتھ کام والے آدمی تھے۔ مختصر یہ کہ میں آپی کے پیچھے پڑ گئی تھی کہ اب مجھے بھی آئی ڈی بنا کر دو۔ میری ضد پر آپی نے آئی ڈی بنا دی کیونکہ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ آئی ڈی کیوں بن رہی ہے۔ آئی ڈی بننے کے بعد میں خود کو محفوظ سمجھنے لگی کیونکہ فیس بک کا پاسورڈ ہوتا ہے۔ اب مجھے جب بھی آپی سے موبائل ملتا میں آئی ڈی اوپن کر کے بنا کسی ڈر کے زاہد سے بات کرتی تھی۔ پہلے جب میں اسے میسج پر بات کرتی تھی تو مجھے آپی کا ڈر ہوتا تھا کہ وہ کہیں دیکھ نہ لیں، لیکن فیس بک پر میں نے خود کو محفوظ محسوس کرتی تھی۔ اب ہماری زیادہ باتیں ہونے لگ گئیں۔ 3 سال کے بعد زاہد پاکستان آیا تو اس نے مجھے دیکھنے کی خواہش ظاہر کی جسے میں ٹال نہیں سکی۔ تب میرے پیپرز ہو رہے تھے۔ پیپرز کے بعد میں کچھ وقت کے لیے زاہد کے گھر چلی گئی تھی۔ وہاں میں نے اس کے گھر والوں سے ملی اور انہوں نے مجھے دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا، اور پھر زاہد باعزت مجھے میرے اسٹاپ تک چھوڑ کر آئے۔ زاہد کی یہ حرکتیں اسے سب مردوں سے الگ بناتی تھیں، اور اس کی یہی حرکتیں میرے دل میں گھر کر رہی تھیں۔ آہستہ آہستہ ہمیں بات کرتے 5 سال ہو گئے۔ زاہد مجھے کہتا اب تو اپنے گھر والوں سے بات کر لو ہماری، اور میں اسے ٹال دیتی، پر اب کی بار زاہد نے ضد پکڑ لی تھی کیونکہ اب اس کے دوست، اس کی بہنیں اسے کہنا شروع ہو گئی تھی کہ بھائی وہ صرف آپ سے ٹائم پاس کر رہی ہے، آپ اس کے پیچھے اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور شادی کر لیں۔ پر زاہد کہتا کہ نہیں، ہماری سچی محبت ہے۔ اسی دوران میری آپی کی شادی ہو گئی تھی۔ آخر 6 سال تک میں نے بہت ہی ہمت کر کے آپی سے بات کی زاہد کی، تو وہ بہت غصہ ہوئی، مجھے میں بہت ڈانٹا، میں بہت روئی۔ آپی نے اب امی سے کہہ کر میرے موبائل پر پابندی لگواتی تھی۔ آپی میری اس ہمت اور اس رویے پر بہت پریشان تھی۔ آپی کو لگتا تھا کہ جتنی میں شدت سے اسے محبت کرتی ہوں اس کے ساتھ بھاگ ہی نہ جاؤں، تو انہوں نے جلد سے جلد میری شادی کا سوچنا شروع کر دیا۔ میں یہ سب باتیں زاہد کو بتاتی رہتی تھی۔ جب مجھے موقع ملتا یا موبائل ملتا، زاہد بھی پریشان تھا، میں اور وہ دونوں رات رات تک روتے تھے۔ پھر زاہد نے مجھے کہا آپ شادی کر لو، میں رہ لوں گا آپ کے بغیر، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ پر کوئی حرف اٹھائے۔ میری شادی ہو گئی۔ میں نے زاہد کو سب بتایا کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب مکالمے پر میں گھر آئی تو زاہد کو میں نے بتایا۔ اس دن میرا میسج زاہد نے نہیں کسی اور نے دیکھا، وہ اس کی بہنیں تھیں۔ اس نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا اور کہا زاہد آپ کے لیے ایک تحفہ چھوڑ گیا ہے، اسے آ کر لے لو۔ جب میں اس کے گھر جا کر وہ تحفہ لیا، اس پر ایک خط تھا جس پر لکھا ہوا تھا اے پگلی، میں تو تمہارے بنا رہ لوں گا، پر اس دل کو تمہارے بنا رہنے کی عادت نہیں، اس کا خیال رکھنا، تمہارا زاہد۔ جب میں نے گفٹ کھولا اس میں اس کا دل تھا۔ اس دن سے آج تک میرے آنسو نہیں رک رہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔